أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ادھر قافلے والے یوسف کا کرتا لے کر چلنے لگے. ادھر یوسف کے والد نے گھر میں کہا کہ اگر یہ نہ سمجھو کہ میں بہکی بہکی باتیں کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گھر پر خاندان کے لوگ بولے اللہ کی قسم تم تو اپنے پرانے بھولے ہوئے خیال کو پھر دہرانے لگے. پھر جب بشارت سنانے والا قمیص لے کر آ پہنچا اور یعقوب کے چہرے پر اس نے یہ قمیص ڈال دی تو بینائی لوٹ کر آ گئی. تب یعقوب نے کہا کہ کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی طرف کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تب خاندان کے سب لوگ بولے کہ ابا جان ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کیجئے کہ بے شک ہم سے بڑی بھول چوک ہوئی. یعقوب نے کہا ہاں ضرور میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کروں گا بے شک وہی غفور اور رحیم ہے. پھر جب پورا خاندان یوسف کے دربار میں آ پہنچا تو انہوں نے اپنے والدین کو دربار میں خاص جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ اب انشاءاللہ مصر میں آپ سب لوگ امن چین سے رہو بسو. اور یوسف نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا اور سب کے سب یوسف کے سامنے بے بس ہو کر سجدے میں گر گئے. تب یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ خلاصہ اور تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے بہت پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچ کر دکھایا اور مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے مجھے جیل خانے سے نجات دلائی اور آپ سب کو دیہات سے یہاں مصر میں لا کر آباد کیا. اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ تناؤ پیدا کر دیا تھا. بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک اور بھلائی کی تدبیر فرماتا ہے. بے شک وہی اور صرف وہی خوب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے سلطنت میں سے کچھ عطا کیا اور خواب کی تعبیر کا علم دیا تاکہ بات کا خلاصہ جان سکوں. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے. مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے نبی یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے اس فیصلے کو کامیاب بنانے میں لگے تھے. آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان میں نہیں آئیں گے. آپ نے اس قرآن کے سنانے پر ان لوگوں سے کسی اجر کا سوال تو کیا ہی نہیں اور یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ایک عام نصیحت ہے.